پھر ارشاد قدرت ہوا کہ آپ تو اس سے متنبہ کرتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، بن دیکھے خدا سے ڈرتا رہے، آپ اسے بخشش اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ ذکر سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مراد ہیں۔ مقصد آیت یہ ہے کہ تبلیغ پیغمبر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو امیر المومنین مولا کائنات علی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو اور خدا کو دیکھے بغیر اس کا خوف رکھتا ہو۔ اس آیت میں ایسے لوگ جن پر انذار اور نصیحت اثر انداز ہوتی ہے ان کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر خدا سے ڈرتے ہیں۔ یعنی انذار صرف ایسے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو سننے والا کان اور قلب سلیم رکھتے ہیں۔ انذار ان میں دو اثر پیدا کرتا ہے، پہلا ذکر اور قرآن کی پیروی، اور نمبر دو پروردگار کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس۔ یعنی ان دو اوصاف کی وجہ سے انذار ان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جن میں یہ دو صفت موجود نہ ہوں ان پر انذار، ڈرانا، خوف زدہ کرنا کسی طرح کا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ ہٹ دھرم دل کے اندھے اور غافل لوگوں کے برخلاف جو نہ تو سننے والے کان رکھتے ہیں اور نہ ہی خوف الہی۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہی کہا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آسمانی کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ انا نحن نحشی الموتیٰ، اور ہم جو مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم ان کے گزشتہ اعمال لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی۔ ہم اموات کو دوبارہ زندہ کر کے اور جاہلوں کو ہدایت کے ذریعے حیات دیتے ہیں، اور ہم ان کے گزشتہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے پہلے جو اعمال صالحہ اور اعمال طالحہ یعنی برے اعمال کیے تھے، اور ان کے آثار جیسے علم انہوں نے کسی کو سکھایا، اور وہ قدم جن سے چل کر وہ مسجدوں میں گئے، انہوں نے جن قدموں سے نیکی کی طرف جا کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، اور جیسے باطل کی اشاعت اور ظلم کی بنیاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو دوبارہ زندگی ملے گی، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی گلی سڑی ہڈیوں سے دوبارہ حیات ہوگی اور انہیں زندہ کیا جائے گا، اور وہ اعمال بھی جو آگے بھیجے جاتے ہیں ان کے آثار بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ مثلا صدقہ جاریہ، کسی کے لیے درخت لگانا، پانی کا نلکا لگوانا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جو بعد والوں کے لیے باقی رہتے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے آب و گیاہ علاقے میں پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر کے لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خشک سرزمین ہے کہ جس میں کوئی لکڑی اور ایندھن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور تم میں سے جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ایندھن جمع کر کے لائے۔ ان میں سے ہر ایک تھوڑا سا ایندھن اور خشک لکڑیاں لے آیا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ پھر اسے آگ لگائی گئی تو اس سے بڑے بڑے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دوسرے میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرو، کیونکہ ہر چیز کا حساب کنندہ ہے، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں اس سب کا حساب کنندہ اسے لکھتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ یہ ہلا دینے والی حدیث اس امر کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں تو ان کا مجموعہ ایک بہت بڑی آگ کا سامان بن جاتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ قبیلہ بنو سلمہ جو کہ مدینہ منورہ سے کچھ دور رہا کرتے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے گھر مسجدوں سے دور ہیں اور وہ باجماعت نماز پڑھنے سے معذور ہیں، اس لیے نقل مکانی کر کے مسجد کے قریب آباد ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے آثار
یعنی مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تمہارے قدم تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے اور ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ جب بنی سلمہ نے یہ سنا تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنی اسی جگہ پر مقیم رہے۔ حساب کتاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی انفرادی زندگی ہے کہ وہ اپنے گنے چنے سانس کہاں کہاں لیتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کیا کیا کھاتا ہے، کیا کیا پیتا ہے، کیا کیا خریدتا ہے، کیا کیا فروخت کرتا ہے، کون کون سی عبادت کرتا ہے، کون کون سے واجبات ادا کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہوگی جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں پروردگار دو عالم نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تو خود ہی اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان اس کتاب کو دیکھ کر داد فریاد کرے گا۔ جب انفرادی زندگی کا حساب ہو جائے گا تو خاندان، برادریوں اور امتوں کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا، یعنی ایک اجتماعی کتاب نبیوں کے حوالے سے امتوں کو دی جائے گی کہ اس کو پڑھیں۔ امت مسلمہ کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ انہوں نے توحید کے لیے کیا کام کیا، یا توحید کے خلاف انہوں نے عمل کیے، نام توحید کا لیتے رہے اور دین میں تفرقے ڈالتے رہے۔ امت عیسیٰ کا اعمال نامہ ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا، ہر امت کا اعمال نامہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہوگی جس میں ایک کتاب انفرادی زندگی کی اور ایک کتاب امتوں کے نامہ اعمال کے متعلق ہوگی۔ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں تمام انسانوں کے اعمال، تمام خاندانوں کے اعمال، تمام برادریوں کے اعمال، تمام امتوں کے اعمال ہوں گے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جس میں نہ صرف اولین و آخرین کے تمام انسانوں کے اعمال بلکہ عالم کے تمام واقعات یکجا موجود ہوں گے، اور یہ لوح محفوظ تمام اعمال پر گواہ ہوگی۔ انسان زندگی میں جو عمل بھی کرتا ہے، خواہ وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال، دونوں صورتوں میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کی صورت میں اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور برے اعمال کا اثر سزا کی صورت میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ انسان فرداً نیک عمل بجا لائے تو اس کا ثواب اکٹھا ہو کر نعمات کی صورت میں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مثلاً جو شخص روزانہ نماز پڑھتا ہے، اس نماز کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور برائی سے روکتی ہے۔ اس نیک عمل کے اثرات آخرت میں بھی پڑتے ہیں، وہ جنت کی شکل میں ہوں گے، اور اسی طرح ایک ایک گناہ بھی اکٹھا ہوتا رہتا ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے اور آخرت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص شراب پیے تو اس کا اثر اس کے جسم، عقل اور شعور پر ہوتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی شکل میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کچھ فرشتے محل تعمیر کر رہے تھے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ یہ فرشتے کبھی کام میں مصروف ہو جاتے، کبھی کام کرنا بند کر دیتے۔ حضور اکرم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے جو اتنا عالی شان ہے؟ البتہ اس کی تعمیر رک کیوں جاتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس محل کا مالک زمین پر ہے، نیکوکار ہے۔ جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، خدا اس کا ثواب ان فرشتوں کو منتقل کرتا ہے۔ جب یہ نیکیاں بند کر دیتے ہیں تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے اور اس کے محل کی تعمیر بھی رک جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایک نیکی جمع ہو کر ایک محل تعمیر کرتی ہے۔ جس طرح ایک ایک اینٹ دیوار بن جاتی ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بڑا محل تعمیر کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکی چھوٹی بھی ہو تو بڑی سمجھو۔ ایک ایک اینٹ دنیا میں مسجد یا خانہ خدا بنا دیتی ہے تو آخرت کا محل بھی تعمیر ہو سکتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ
अहसैनहु फी इमाम मुबीन। हर चीज़ को हमने इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। इमाम का लुग़वी माना पेश इमाम, वो जिसकी इक्तदा की जाए, नमूना, खुला रास्ता, मेमार का वो धागा जिससे दीवार सीधी की जाए। इमाम मुबीन यानी वाज़े पेशवा, वाज़े इमाम। अल्लाह ताला की जानिब से जो कुतुब नाजिल हुई वो उम्मत के लिए रहनुमा, रहबर, पेशवा की हैसियत से नाजिल हुई। ये किताबें अम्बिया, औसिया और औलिया की भी इमाम हैं। उन्हें ये सिरात मुस्तकीम की जानिब रहबरी करती हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होने वाली इमाम मुबीन भी है और इतनी वाज़े कि इसमें रैब नहीं। लिहाजा मुफस्सरीन ने आयत में इमाम से मुराद किताब भी ली है। इमाम मुबीन यानी किताब मुबीन। मौलाए कायनात ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इमाम मुबीन हूँ, हक़ को बातिल से जुदा करने वाला हूँ। ये इल्म मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में पाया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिस भी इल्म का आलिम हूँ, खुदा ने वो इल्म इमाम अल-मुत्तकीन में जमा किया है। मेरे पास जो भी इल्म थे मैंने वो तमाम उलूम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तालीम किए हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को नहीं लिखा था, और क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इमला नहीं करवाई थी, और क्या हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और दूसरे मुक़र्रब फ़रिश्ते इस पर गवाह नहीं थे। आप काफ़ी देर खामोश रहे और फिर फरमाया, ए अबुल हसन, जो आपने कहा ऐसा ही था। लेकिन जब अम्र रसूल खुदा आपके सपुर्द किया गया, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम रहलत मिला, तो उस वक्त एक वसीयतनामा एक किताब की सूरत में लिखा हुआ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुए, और आपके साथ दूसरे अमीन मलाइका भी नाजिल हुए थे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वसी के अलावा बाकी तमाम लोगों को घर से बाहर जाने का हुक्म दें, ताकि आप हमसे ये वसीयतनामा वसूल करें और हम आपके गवाह बन सकें कि आपने ये वसीयतनामा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया है और वो भी इसके ज़ामिन हैं। बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा सबको घर से बाहर जाने का हुक्म दिया, और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दरवाज़े और पर्दे के दरमियान थी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि ये वो किताब है जो मैंने आपसे अहद लिया है और आप पर लाजिम व वाजिब करार दिया है, और मैं इस पर आपके ऊपर गवाह हूँ और मेरे मलाइका भी गवाह हैं, अगरचे गवाही के लिए मेरी ज़ात ही काफ़ी है। इमाम फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ जोड़ कांपने लगे, इसलिए कि खुदा अपने बंदे से हम कलाम था, और अर्ज़ किया कि ए जिब्राईल, मेरा रब ऐन सलाम है और उसकी तरफ से सलाम है और उसी की तरफ सलामती लौटती है। अल्लाह ताला सादिक है और नेकी करने वाला है। ए जिब्राईल, वो किताब वसीयतनामा मुझे दें। बस उन्होंने वसीयतनामा आपके सपुर्द किया और कहा कि ये वसीयतनामा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दें। बस आपने वो वसीयतनामा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया और आपने फरमाया कि ए अली, इसको पढ़ो। बस हज़रत अली ने उसको हुरुफ बहुरुफ पढ़ा। आपने फरमाया, ए अली, ये मेरे रब का मेरे साथ जो अहद है और उसकी मुझ पर शर्त थी और उसकी मेरे पास अमानत थी, मैंने उसकी तबलीग कर दी है, मैंने उसका वाज कर दिया और अमानत अदा कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मैं गवाही देता हूँ कि आपने इसकी तबलीग कर दी है, आपने नसीहत कर दी है और अमानत
ادا کر دی ہے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میری آنکھیں، میرے کان، میرا گوشت، میرا خون اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ دونوں کے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔